سردیوں کی رات، ہر طرف خاموشی تھی، ہوا بھی جیسے جم چکی تھی۔ دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا اور آسمان پر کوہرا سا پھیل چکا تھا۔ فاطمہ، کلثوم اور امنا بند پڑے پرانے اسکول کے سامنے کھڑی تھیں۔ امنا نے ٹارچ آن کی۔ چلو اندر چلتے ہیں، کہا تھا نہ ویڈیو بنائیں گے؟ کلثوم ہچکچا کر بولی، یہ اسکول بند کیوں کیا گیا تھا؟ تم جانتی تو ہو؟ فاطمہ نے دروازہ دھکیل کر کھولا۔ گیٹ نے ایسی چیخ نکالی جیسے کسی نے تکلیف میں سسکی بھری ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں، کوریڈور میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دیواروں پر بچوں کے ہاتھوں کے نشان تھے، مگر وہ سب اوپر سے نیچے کی طرف تھے، جیسے کوئی رینگ کر نیچے آیا ہو۔ امنا نے کہا، یہ ہاتھ اتنے نیچے کیوں آ رہے ہیں؟ کلثوم نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ ہاتھ بچوں کے نہیں ہیں۔ اچانک پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، کون ہے؟ وہ سب پلٹی، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تینوں آفس میں داخل ہوئیں۔ ٹیبل دھول سے بھرا تھا، لیکن درمیان میں بالکل صاف جگہ بنی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی کوئی وہاں بیٹھا ہو۔ ایک فائل خود بخود میز سے نیچے گری۔ فاطمہ نے اٹھا کر دیکھا، اس میں لکھا تھا، کلاس بی 12 کو سیل کرو۔ بچوں نے وہاں استاد نہ ہونے کے باوجود کسی کو چلتا دیکھا ہے۔ کلثوم کا دل دھڑک اٹھا۔ امنا نے کہا، ہمیں بھی 12 میں ضرور جانا ہے۔ کوریڈور میں چلتے چلتے اچانک لائٹس ٹمٹمانے لگیں۔ ہر لائٹ کے بند ہونے پر کوریڈور اور اندھیرا ہو رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی بھی کمزور پڑ رہی تھی۔ اچانک بی 12 کا دروازہ اندر سے ہلنے لگا۔ فاطمہ نے آہستہ کہا، کوئی اندر ہے؟ دروازہ خود کھل گیا۔ کلاس مکمل ٹھنڈی، دیواروں پر سائے، اور میزیں ایسے رکھی تھیں جیسے ابھی کلاس ختم ہوئی ہو۔ اچانک بورڈ پر چاک خود چلنے لگا۔ بیٹھ جاؤ۔ کلثوم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا؟ چاک پھر چلا۔ کلاس شروع ہو رہی ہے۔ ایک کرسی خود گھوم کر سامنے آئی، جیسے کوئی استاد ان کے سامنے بیٹھ گیا ہو۔ پھر ایک گہری بھاری آواز آئی، بہت قریب سے، دیر کیوں کی؟ امنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ نے کلثوم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کلاس کی ساری میزیں اور کرسیاں خود بخود ہلنے لگیں۔ کھڑکیاں زور سے بند ہوئیں۔ دروازہ خود لاک ہو گیا، اور وہی آواز بولی، کلاس چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں۔ صرف ایک ٹوٹی لائٹ جھول رہی تھی، اور اس کی ٹمٹماتی روشنی میں وہاں کسی لمبے سائے کی شکل بنتی جا رہی تھی۔ امنا نے ہمت سے دعا پڑھنی شروع کی۔ سایہ کانپنے لگا۔ پھر چخ، دروازہ خود کھل گیا۔ ایک کالا سایہ ان کی طرف لپکا۔ فاطمہ نے چیخ کر کہا، کودو۔ تینوں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ جسم زخمی ہو گیا مگر وہ بچ گئیں۔ پیچھے کھڑکی میں وہی سایہ کھڑا تھا، سر جھکائے، سانس بھاری۔ پھر آہستہ سے بولا، اگلی بار میں نہیں روکوں گا۔ تینوں رو پڑیں اور بھاگتے بھاگتے باہر کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، پورے اسکول کی لائٹس ایک دم سے بند ہو گئیں۔ پھر بس خاموشی، ڈرا دینے والی، سنوٹی والی خاموشی۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ بی 12 میں کون تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں، اگر سردی کی رات کسی وقت اس اسکول کے پاس سے گزرو تو اندر سے 3 آوازیں سنائی دیتی ہیں، دوڑو، جلدی۔